یا اللہ شیر پہ اتنا جلال ہے، تیرے جلال کا عالم کیا ہو. لیکن پھر بھی بندے سے کس انداز سے اس کی گفتگو، کتنی محبت سے وہ گفتگو کرتا ہے. اور اس حالت میں کہتے ہیں میرے بندے اگر یہ 3 صفات تو نے اپنا لیا، ایسی کامیابی دوں گا جس کے بعد ناکامی نہیں ہے، ایسے عزت دوں گا جس کے بعد ذلت نہیں ہے. ایک فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم، تحقیق کے ساتھ وہ نمازی کامیاب ہو جس نے اپنے نماز میں خشوع خضوع کیا. خشوع ظاہر کو کہتے ہیں، خضوع باطن کو کہتے ہیں. ظاہر بھی اللہ کی طرف متوجہ، اس لیے حضرت فرماتے ہیں نماز میں جب ہو یہ بدن سے مت کھیلا کرو، کپڑوں سے مت کھیلا کرو، داڑھی سے مت کھیلا کرو. یہ خشوع کے خلاف ہے. اور خضوع اپنے دل میں غلط تصورات مت لاؤ، اپنے دماغ میں غلط سوچے مت لاؤ، اس کو بھی پاکیزہ رکھو، بدن کو بھی صاف رکھو، دل کو بھی صاف رکھو. خشوع خضوع، یہ انسان کامیاب ہے جس کی نماز اس حد پر ہوگی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگ گیا، ایسا سخت لگ گیا تھا کہ نکالنا مشکل ہو گیا. ہاتھ لگاتے تو حضرت علی درد سے بہت بے چین ہو گیا. فرمایا ایسے کرو میں اتر کے نماز شروع کرتا ہوں، نماز میں میرے یہ تیر نکال. یہ نماز پڑھ کر سلام پہ سب کڑے تھے. فرمایا کیوں نہیں نکالا؟ حضرت ہم نے نکال بھی دیا، پتہ نہیں چلا. کیسی نماز؟ ہمیں تو ایک مکی نماز پڑھنے نہیں چھوڑتے، ایک مچھر نماز پڑھنے نہیں چھوڑتے. ایک مچھر آ جائے پورا سب کا نظام درہم برہم ہو گیا. ان کی نمازیں تو جس کی ایسی نماز ہو اللہ پھر اس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ کیوں عطا نہیں؟ اس کو کامیابی اللہ پاک ایسی دائمی کامیابی جس کے بعد ناکامی کیوں عطا نہ پڑھیے. اور دوسری چیز فرمائے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ. ایمان والو ہمیشہ توبہ طائب رہا کرے. جو ہمیشہ توبے کا طلبگار رہتا ہے اللہ اس کو کبھی ناکام نہیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو ہمیشہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہو تاکہ تمہیں ایسی کامیابی ملے جس کے بعد ناکام. اور تیسرا مقام فرمایا قد افلح من تزکا، تحقیق کے ساتھ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنی دل کی اصلاح تزکیہ. آپ جب کسی فروٹ والے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں نا، دیکھیے کانا اور فروٹ میں حضور کی سنت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کانا کھاتے اپنے سامنے سے کھاتے، اور سب سے یہ کہا کہ سامنے سے کھایا کرو، دوسری کے سائڈ سے مت کھایا کرو، بیچ میں سے مت کھایا کرو. لیکن فروٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں تھا. جہاں بہتر دانہ نظر آیا وہ اٹھا لیا کرو. میرے پاس فروٹ کا دانہ پڑا ہے پلیٹ میں، اس میں کوئی کیڑا ہے یا داغ ہے، میں اس کو چھوڑ کر آپ کے سامنے سے اٹھا سکتا ہوں، یہ سنت کے خلاف ہے. تو فروٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھا پلیٹ میں جہاں بہتر دانہ نظر آتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹھاتا، اور کانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ اپنے سامنے سے. اور ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ جب ہم فروٹ لینے لگے بہترین فروٹ کا انتخاب کریں، اور نہیں ان ریڑھی والوں سے بھی اللہ بچائے. یہ ڈنڈی مارتے ہیں نا، ان کی ڈنڈی کا کچھ عجیب اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے فرشتوں کو پتہ چلے تو چلے، ہمیں تو سوا کتنی بھی ذہین ہو پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے اچھے فروٹ جو دی وہ کہاں پہنچ گئے. ہمارے ایک ساتھی ہے، اس نے کہا کہ
ایک بابا تھے ریڑھی والے، انگور ہم نے لیے بہترین، واخ 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 میں نے پیسے استاد مرضی در کم دا انگور سے خپل مر واخ بہترین انگور میں نے لیے کہتے اس نے کہا کہ نیچے چلے گئے میں سکے وہ وزن کو میں جب تو لایا کہتے لے جا گھر لے گیا کہتے واللہ ایک دانے بھی کالے کے قابل نہیں، سڑے ہوئے انگور کو جمع کر کے میرے 2 کلو کے برابر وہ سڑے ہوئے 2 کلو کو نیچے سیلی میں رکھ دیا تھا. اللہ کی پتہ بھروسہ نہیں رہا. آپ بھی جب لیں مطلب اسے استاد مرضی در کو استاد مرضی قیمت در کو شی بزد اخپل پورتیون سے یو پلاو گوریز پر وہ سپاتا نسو پینچا. ایک ریڈیو والے نے فتویٰ دیا، میں نے کہا میں چن کے لوں گا، وہ تو یہ حرام ہے. میں چن کے لوں گا کہ حرام ہے. میں حرام کیوں؟ میں پیسے جو دے رہا ہوں تمہاری مرضی کا، یہ حرام ہے؟ دیکھیے آپ چن کر کے لیے کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن اللہ ایسے دلوں کا انتخاب فرمائیں گے جو داغ سے پاک ہو. داغی دل کو اللہ قیامت کے دن پسند نہیں کرتا. صاف دل دیکھیں گے، اللہ دلوں کو ٹٹولیں گے. من اتی اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا اللہ اس دل کو وصول کر. جو قلب منیب لے کر آئے گا، سورہ قاف 20 پارہ، قلب منیب لے کر آئے گا اللہ اس دل کو پسند کرے گا. منیب و سلیم جو داغ سے پاک ہے. دلوں کا داغ جانتے ہو؟ لالچ سے دل کو کیڑا لگ جاتا ہے، حرص سے دل کو کیڑا لگ جاتا ہے، نفرت کو دل پہ کیڑا لگ جاتا ہے، حسد، بغض، تکبر، یہ جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں یہ دل کے داغ ہے. داغ اس سے دل کو صاف کرنا ہے اگر اللہ کے حضور پیش کر. قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، تحقیق کے ساتھ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنی دل کی اصلاح کی، تزکیہ کیا، صاف رکھا داغوں سے. اور یہ کس سے ہوگا؟ فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یہ آپ کی نماز سے، آپ کے ذکر سے. حضور نے فرمایا دلوں کو بھی داغ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے داغ زنگ لگتا ہے. لوہے کی صفائی کا ذریعہ تو وہ بٹی ہے، ڈال دیا زنگ نکل گیا. دلوں کا صفائی کا راز کیا ہے؟ فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت. یہ دلوں کے داغ کو ضرب لگائیے دل اللہ کے نام. دلوں کے داغ، یہ آپ کی باغ پہ سپرے ہو رہا ہے دوائی. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ دل کو دھو رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم کبھی کبھی اپنے دل کو دھو لیا کر، اپنے دل کو دھو لیا کر، صاف کر لیا کر. یا اللہ کس پانی سے میرے دل کو دھو لیا کر؟ ابراہیم علیہ السلام زمزم کے پانی سے، کوئی اور پاکیزہ پانی سے، کس سے؟ نہیں ابراہیم آنکھوں کے 2 آنسو قطرہ جب تیرے آنکھوں سے نکلتا ہے خوف خدا سے، پورے دل اس سے دل جاتا ہے. فرمایا کبھی کبھی میرے خوف سے 2 آنسو کے قطرے بھی نکال لیا، دل کو تو دیکھے گا ایسے صاف و شفاف ہو جائے گا آئینے کی. بات کچھ اور بھی ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم دائمی فلاح کو حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ زندگی میں آنے جمعہ میں اس کے متعلق دیکھو. آنے والا جمعہ اگر 7 محرم ہو، اس لیے کہ یقینی کل کا محرم ہوگا تو ممکن ہے آنے والا جمعہ 7 کا ہو جائے. اگر آج رات 4 نظر آیا تو پھر دفعہ سے یہ کہ اپنی اپنی جگہوں پر رہیں. یہاں تو فضا مادمی دستوں سے بیکار ہوتے تھے بہت زیادہ. پھر ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ آنے والا جمعہ اگر 7 محرم ہو، اگر 7 محرم ہفتے کو آ جائے پھر انشاءاللہ مجلس ذکر بھی ہوگا، جمعہ بھی انشاءاللہ بیان بھی ہوگا. انشاءاللہ جو باتیں رہیں انشاءاللہ عند مجلس ذکر میں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق. تمام حضرات مل کر